پورے پورے بکرے کھا جاتے ہیں، لیکن یہ اس کا بچہ لگ رہا ہے۔ اب ہمارا سفر اسٹارٹ ہو گیا ہے، بس اللہ خیر خیریت سے ہمیں پہنچایا۔ کافی دنوں بعد میں نے بائک نکالی ہے، کافی دنوں بعد، کیا کہوں میں آپ کو، تقریباً رمضانوں سے 3 مہینے ہو چکے میں نے بائک چلائے ہوئے۔ اب الحمدللہ کچھ بیٹر محسوس ہو رہا ہے، پتہ پڑ رہا ہے کہ بھائی زندگی بھی کچھ زندگی ہے۔ تو نکلے ہیں ایک سفر کے لیے، اور یہ سفر ہوگا ٹنڈو جام کا۔ ٹنڈو جام تک اپن جائیں گے، وہاں ایک بریانی والا ہے جو زیادہ تر تو ٹنڈو جام والوں کو بھی نہیں پتہ ہو اس بارے میں، وہ اتنی پیاری بریانی ہے ماشاءاللہ ان کی، کراچی کے نام سے کراچی بریانی۔ ان کو ٹیسٹ کریں گے اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ یہ تقریباً جب بے نظیر کا انتقال ہوا تھا اس سے کچھ ٹائم پہلے یہ اس برج پہ کام چل رہا تھا اچھا خاصا، لیکن اس کے بعد سے اس پہ کسی نے کسی کو چھیڑا ہی نہیں ہے۔ لیکن اب پتہ نہیں ایسا کیا اچانک ہوا، کیا تبدیلی آئی، تو انہوں نے کام اتنی زوری سے سٹارٹ کیا ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنے ٹائم میں یہ پل بن گیا ہوا؟ آدھے سے زیادہ پل انہوں نے مشکل سے کہ 1.5-2 مہینے کے اندر ہی بنا دیا، ورنہ تو ایک پل سال لے لیتا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ پل بس انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں تیار ہو جائے گا۔ بہت ہی زبردست روڈ بنایا ماشاءاللہ انہوں نے، اور ان کا ٹول جو ہے نا یہاں لینا بنتا ہے، کیونکہ جس حساب سے انہوں نے روڈ بنایا ہے ٹنڈو جام کا، میرپور خاص کا، بار بار آنے کا دل کرتا ہے۔ اس راستے میں اتنی ٹھنڈک ہے، اگر آپ گرمی میں بھی رات میں اس راستے سے گزرو گے تو آپ کو ٹھنڈ لگے گی، یہ اتنا زبردست راستہ ہے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں ٹنڈو جام کے اندر، شہر کے اندر چلتے ہیں۔ یہ رہا اپنا بریانی والا، کراچی اسٹوڈنٹ بریانی، اس کو ٹرائی کریں گے انشاءاللہ اپن۔ سنگے بخیر ہے؟ الحمدللہ۔ بھائی کیسے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آئی ڈی ونڈر وتھ صدیق اللہ، ونڈر وتھ صدیق اللہ نور تسرنگے ٹنڈو جام یہ الحمدللہ اچھا دلیم ماشاءاللہ ڈیر پشتانے دیا رہا نور تشے بخیر ماتی اجازت ہے، جزاک اللہ کو ردان۔ یہ بھائیوں نے کہا مجھ سے کہ مٹیاری کا جو راستہ ہے ٹنڈو جام سے وہ بہت خطرناک راستہ ہے، تو تھوڑا احتیاط کرنا۔ پٹانی میں کہا تو میں نے کہا کیمرے لگے ہوئے، ٹینشن والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمارے جو دوست تھے نریش بھائی، تو ان کی دکان بھی یہاں موسیٰ کھٹیان میں، یہ پہچان نہیں پا رہا مجھے، تو جاتے ہیں ہیلمٹ اتارتے ہیں پھر یہ ہمیں پہچان لے گا۔ السلام علیکم نریش بھائی، کیسے ہو؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کیسے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بھائی جان کیا حال ہے؟ کیسے ہیں بھائی؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کافی اچھے دوست ہیں، تو یہاں جب گزرنا ہوتا ہے تو ان سے لازمی مل کے جاتے ہیں۔ بھائی کیسا لگا آپ کو؟ شکر اللہ کا، آپ سنا خیریت سے؟ آ گیا؟ الحمدللہ، بس یہ گزرتے آ گیا۔ یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی، اور سنا الحمدللہ الحمدللہ بھائی، جتنا پیار یہ لوگ دیتے ہیں نا مشکل ہے کوئی دیتا۔ اچھا، جزاک اللہ خیر۔ یہ اپنا سفر اسٹارٹ ہو گیا واپسی کی طرف۔ یہ ہم جو ہے نا پہلے آئے ٹنڈو جام سے اب ہم جا رہے ہیں مٹیاری۔ یہ راستہ نہیں دیکھا تھا کبھی، اس کا ایکسپیرینس نہیں کیا تھا، لیکن آج انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا۔ اور یہ ایریا جو ہے موسیٰ کھٹیان، یہاں کا سب سے خطرناک، ٹنڈو جام کا سب سے خطرناک علاقہ ہے، سیدھا راستہ ہے مٹیاری کا۔ کافی دنوں بعد آپ یقین مانو گے بہت ریلیکس ہو گیا، ہمیں بہت ہی مزہ آ رہا ہے، کیونکہ ایک تو یہ شوق چڑھا ہے بھائی کا یار، یہ ایسا شوق ہے بس کیا کروں۔ میں نے کچھ دن نہیں چلائی بائک، مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا، ایک موقع نہیں مل رہا تھا یہ سب کچھ کرنے کا، موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں جاؤں کہیں نکلوں، لیکن اس جمعے موسم ماشاءاللہ اتنا پیارا تھا، موسم کی وجہ سے میں نکل گیا۔ اگر موسم آج بھی خراب ہوتا تو میں نہیں نکل پاتا۔ یہ نہر ہے، کتنا زبردست انہوں نے سسٹم ڈالا ہوا ہے ان کے اندر، چھوٹی چھوٹی سی گیٹ لگائے ہوئے ہیں تاکہ وہاں بھی اس طرف بھی پانی جائے کھیتوں کے لیے اور یہاں بھی پانی آئے۔ سسٹم اچھا لگا ہوا انہوں نے، بہت پسند آیا مجھے۔ ہم پہنچ گئے مٹیاری کے گاؤں گوٹ کے اندر ہی ہے ابھی،
ابھی شہر کی طرف جائیں گے. یہ ذرا آپ دیکھیں یہ کیا چیز ہے یار, اللہ, گاڑی واڑی چڑھی ہے اس کے اوپر. یہ میرے خیال سے وہ ہے, وہ جو, میں ان چیزوں کے بارے میں اتنا خاص نہیں جانتا لیکن یہ مجھے وہی لگ رہا ہے. کیا پتہ نہیں کیا عجیب سا نام کہتے ہیں اس کو, پھر بھی انسانی, پھر بھی ایک جان ہے. خدایا, مٹیاری کو کراس کر لیا ہے, یہ پیچھے مٹیاری ہے, یہ ابھی ہم حیدرآباد کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, آج کا جو ہم نے ٹور مارا ہے یہ حیدرآباد سے ٹنڈو جام, ٹنڈو جام سے یہاں مٹیاری سے, ٹنڈو جام سے اندر ہم گھسے نصر پور کی طرف, وہاں سے مٹیاری, مٹیاری سے ہم آئے ہیں حیدرآباد, مطلب اس طرف یوں گھوم کر آئے ہیں. تو یہ گھومنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ ایریا دکھایا. میں نے خود نہیں دیکھا تھا لیکن ساتھ میں چلتے چلتے آپ کو بھی دکھایا. یہ ماشاءاللہ اندر سے بہت ہی خوبصورت ہے. حیدرآباد کا سب سے پاپولر ریزیڈنسی ابھی یہ ہے اس وقت. کافی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, آتے ہیں, اس کے اندر گھومتے ہیں. یہ نام ہے اس کا جمیرہ ریزیڈنسی. اور دیکھتے ہیں ان کی سیکورٹی تو دیکھو, بغیر شناختی کارڈ کے چھوڑتے نہیں اندر. چاچا کیا حال ہے, خیریت سے ہو؟ پہچانا, صدیق اللہ. صدیق اللہ. ہاں. یہ کون سا بنگلہ؟ 90 نمبر. 90 نمبر. ہاں, یوسف اللہ خان. یوسف اللہ خانی. یہ دیکھیے یہ اندر کا ویو ہے, سامنے مسجد ہے, اتنی پیاری مسجد بنائی ہوئی انہوں نے. چلو نزدیک سے آپ کو مسجد بھی دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسجد کتنی پیاری, اندر سے اور ہی خوبصورت ہے, اور پیاری مسجد ہے اندر سے. تو یہ چلو یہاں کا یہ سامنے بنگلہ اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے, باقی پلاٹنگ چل رہی ہے اور امید ہے اگلے 5 سال بعد 6 سال بعد یہ آپ کو حیدرآباد کے ٹاپ اور ٹاپ ریزیڈنسی میں ملے گا. ابھی بھی بہت ہی اچھا جا رہا ہے لیکن 5-6 سال میں یہ اور ڈیولپمنٹ کرے گا, بہت ہی اچھا لگے گا انشاءاللہ. خوبصورت سے بنگلے بنے ہوئے ہیں. یہاں پر ایک بنگلہ ہے جو سب سے پہلے شاید بنا ہے اور بہت ہی خوبصورت بنگلہ بنا ہے. ہم اسی خوبصورت بنگلے کی طرف جا رہے ہیں. یہ روڈ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں, 2 بیچ میں روڈ, ایک سائیڈ میں پھر اس طرف دوسرا روڈ. یہ بنگلہ ہے 54 اور 55 نمبر کا ہے. بہت ہی خوبصورت بنگلہ ہے. یہ جس نے بھی بنایا ہے سمجھ لو بڑے دل سے ہی بنایا ہے اس کو. باقی زیادہ تر گھر جو ہے یہاں بن چکے ہیں اور باقی کافی پلاٹ ابھی بھی خالی ہے. اگر آپ لینا چاہو گے تو یہاں پر آپ کو مل جائیں گے. یہ تقریباً 1.5 کے قریب آپ کو 200 گز کا پلاٹ مل جائے آرام سے. اور سب سے ان کی جو خاصیت ہے ان کی اس جگہ کی, جمیرہ کی, وہ جو جس کے نام سے ہی مشہور ہے اور جس کا انہوں نے اچھا جو ہے نا اسپیس دیا ہوا ہے وہ یہ پارک ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں جو ہے نا ایونٹ بھی ہوتے ہیں اور جمعے والے دن لڑکے یہاں پر کرکٹ کھیلنے وغیرہ بھی آتے ہیں.